رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا۔ خوش آمدید ناظرین، اور وقفے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے مہرین موٹن کا دسترخوان، اور رمضان دسترخوان سے واپسی کے بعد اب باری ہے ہمارے رحمت ہے مہمان کی۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ رحمت ہے مہمان میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے وطن عزیز کے ان گوہر نایاب سے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں اعلیٰ ترین خدمات انجام دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کمیونٹی کے لیے، برادری کے لیے، انسانی خدمت کے لیے، بلکہ بزنس کمیونٹی کو بھی اور گورنمنٹ سے وابستہ، عوام الناس سے وابستہ ان تمام اداروں کو کسی نہ کسی انداز میں اپنی شخصیت اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اب تک سیریاب کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے مہمان کا تعارف سے پہلے یقینی طور پر میں چاہوں گا کہ میں اس لائیو ٹرانسمیشن کو جو آپ سب تو دیکھ رہے ہیں، آپ سب تک پہنچ رہی ہے، جن احباب کے تعاون سے پہنچ رہی ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا شکریہ ادا کروں کہ وہ توسط بنے، وہ ذریعہ بنے ان تمام مہمانوں کو آپ تک سب تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہمارے ٹائٹل اسپانسر اس رب کی نعمت ہے رمضان کے الجدید پراپرٹیز، ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز میں سمرینا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، رومی گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، تھارا گروپ آف کمپنیز اور تالو ایسوسیٹ، اور دیگر ہمارے تمام ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور گفٹ ہیمپرڈ پارٹنرز کا ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی مہمان شخصیت یقینی طور پر شاید ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود اب تک کی شخصیات میں ایک بلند و بالا شخصیت ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر 2 بار اعزازات سے نوازا ہے، ستارے امتیاز ہیں آپ، اور ہلال امتیاز کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں، یہ بھی آپ حاصل کر چکے حکومت پاکستان سے۔ فارمر پریزیڈنٹ رہے، اگر کمیونٹی سروسز کو دیکھیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے، جو نمائندہ جماعت ہے پاکستان میں موجود میمن برادری کی۔ آپ چیئرمین ہیں کتیانہ ہاسپٹل بورڈ کے اور کمیٹی کے، آپ ڈائریکٹر ہیں سی ناردرن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے، آپ ڈائریکٹر ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، آپ مختلف دیگر اداروں کی ڈائریکٹرشپ کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں وابستہ ہیں، سی ڈی سی، ایم سی سی پی ایل اور پی ایم ڈی ایکس، یہ وہ چھوٹی میں یہ مختصر تعارف بیان کر رہا ہوں ہمارے اس محترم مہمان کا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ایک بار پھر مجھے شرف حاصل رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان سے بات چیت کا مجھے موقع ملتا رہا ہے، لیکن دی میمن ٹی وی ایچ ڈی پر یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ جناب احمد چنائے صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی، چیئرمین آج گروپ، یہ آپ کا اپنا پروفیشنل تعارف ہے، لیکن اس کے بعد تمام ہی آپ کا جو سوشل تعارف ہے، تو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اپنا اتنا سا تعارف اور جن اداروں کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، اس کا اتنا طویل پورٹ فولیو، شاید یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوتی ہے آپ کی صورت میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ میمن ٹی وی کے اس پروگرام میں آیا ہوں، اور اس کی ترقی کو دیکھ کر، اس کے آغاز کو دیکھ کر مجھے نہ صرف خوشی ہو رہی ہے، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک لیڈنگ چینل کی حیثیت سے انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ یہ تو پہلے اس کا تعارف ہو گیا۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سارے تعارف میں ایک چیز شاید مس کر دی، کہ میں نے 7 سال سی پی ایل سی کے چیف کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی، اور ٹوٹل 25 سال سی پی ایل سی کے ساتھ میں نے کام کیا، اور الحمدللہ اس پورے شہر کو جو ہے، جہاں جہاں میری ضرورت پڑی ہے، جہاں جہاں کوئی مصیبت میں آیا ہے، ہر وقت جو ہے ہمہ وقت ہم تیار رہتے تھے، اور ہم نے اس شہر کی، اور اس شہر کے لوگوں کی، اس صوبے کے لوگوں کی، اس ملک کے لوگوں کی جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کی کہ ان کی خدمت کریں۔ بالکل، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ سر سی پی ایل سی کا طور میں ضرور چاہوں گا، یہ میری بہت بڑا بلنڈر، اور نو ڈاؤٹ اس وقت سی پی ایل سی نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، اس سے میں ہی نہیں صرف پورا پاکستان جانتا ہے کہ جن حالات میں احمد چنائے صاحب کو مختلف ادوار میں مختلف ملک کی سطح سے باہر جا کر کچھ معاملات کو دیکھنا پڑا تھا، اور بڑا جو ہے وہ کٹھن مرحلہ تھا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دنیا میں جا کر یہ کام کرنا تھا، بحری قزاقوں والا معاملہ، اس کا بھی تھوڑا سا میں ٹچ ضرور لوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ انتہائی تفصیلاً گفتگو ہو، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم آغاز کرتے ہیں ایک روح پرور نعت کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ چند اشعار آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارے ہر دل عزیز محترم حافظ طاہر ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب چند الفاظ، چند کلام کے ساتھ، چند اشعار کے ساتھ آج کے اس محفل کا آغاز کیجیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، یا رسول اللہ تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کیا خوبصورت کلام، کیا قدیم ترین کلام، لیکن جب بھی سنتے ہیں دل معطر ہو جاتا ہے۔ اس نے روح پرور آغاز کے لیے بہت بہت شکریہ طاہر ہاشمی صاحب آپ کا۔ حافظ صاحب جب بھی آپ آغاز کرتے ہیں پروگرام میں ایک نئی روح سی آ جاتی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں رہنے کے لیے۔ احمد چنائے صاحب آغاز میں پوچھنا صرف یہی چاہوں گا کہ آج کے، اور یہ میرا فارمیٹ بھی ہے کہ میں ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ینگسٹرز کو اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ آج جس مقام پر ہم احمد چنائی کو دیکھ رہے ہیں، 2 سرکاری ایوارڈز، اس کے علاوہ CPLC میں بے پناہ خدمات، 20 سال سے لے کے 7 سال پریزیڈنٹ شپ رہنا، اس کے بعد یہ سارے ڈائریکٹرشپ آپ کی، کسی زمانے میں چھوٹا ہوا کرتا تھا احمد، کیسا تھا احمد، کیسے گزری، کن گلیوں میں گزرا وہ احمد، اور احمد سے احمد چنائے بننے تک کے لیے کا یہ سفر جو ہے، اس کو مختصراً اگر میں چاہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا رول ماڈل رہے گا اور ان کے لیے بڑا انسپریشن ہوگی۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ اس بات پہ بلیو کیا ہے، جب میں چھوٹا بھی تھا، اسکولوں میں پڑھتے تھے، ہم محلے میں کھیلتے تھے، ایکٹیویٹیز ہماری تھیں، اس وقت بھی ایک خدمت کا جذبہ تھا، اس وقت بھی کوئی بھی کسی کام کے لیے بلاتا تھا تو ہم بڑے پیش ہوتے تھے، اور ہماری تربیت گھروں کی دعوتوں سے شروع ہوتی کہ ان دعوتوں میں پہلے تو یہ زمانے میں ایسا ہائی فائی نہیں تھا کہ ویٹرز موجود ہیں اور چاروں طرف جو ہے وہ ویٹرز کر رہے ہیں، اس وقت گھر کے لوگوں کو کام کرنا پڑتا تھا، اور گھر کے لوگوں کو جو کام تھا کہ چاہے وہ ٹیبل بچھا رہے ہیں یا چاہے وہ جس کو ہم سترنگی کہتے ہیں وہ بچھا رہے ہیں، بوفے کا تو سسٹم ہی نہیں تھا نا، سسٹم ہی نہیں تھا نا، مطلب وہ بٹھا کے کھلانا تھا، چاہے وہ فرش پہ بٹھائیں، آپ فرش پہ بٹھائیں یا ٹیبل پہ بٹھائیں، اور پھر اس میں
کھانے کا ارینجمنٹ بھی خود کرنا کہ بھئی کوک آنا ہے یا کہیں سے باہر سے بھی کھانا پک کر آ رہا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے, اس کی جو ہے کیٹرنگ جو ہے وہ ساری گھر کے بچوں کے ذمہ ہوتی تھی, اور گھر کے بچے جو ہے وہ سارا کام کرتے تھے کہ کھانا سب بھی کر رہے ہیں اور کھانا اٹھا بھی واپس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں ایک خدمت کا جذبہ آیا, ہم نے خود کام کیا, اور اس کے بعد آہستہ 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 جیسے ہم آگے بڑھتے گئے زندگی کے ہر دور کے اندر, وہاں موقع ملتے گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے, اللہ تعالیٰ نے اس طرح موقع دیا کہ کسی جگہ پر جو میری خدمات تھیں, جو میری اپنا جستجو تھی, اس کو کسی نے اسپاٹ کر لیا اور مجھے پھر انوائٹ کیا کہ جی آپ برادری کے لیے کام کریں, پھر کسی نے انوائٹ کیا آپ CPLC کے لیے کام کریں, پھر کسی نے انوائٹ کیا کہ آپ ہاسپٹلس کے لیے کام کریں, پھر کسی نے کہا کہ ایجوکیشن کے لیے کام کریں. دیکھیے یہ ساری چیزیں جبھی ممکن ہوتی ہیں جب آپ ایک اچھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور آپ کے اندر ول ہوتی ہے کام کرنے کی, لوگوں کے لیے کام کرنے کی, اپنے لیے نہیں. تو وہ لوگوں کے لیے کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا سوشل فیلڈ میں کہ ہر جگہ جو ہے وہ پھر ہم آگے آگے آئے. لوگ اور میرٹ کے اوپر, لوگوں نے میرٹ کے اوپر جانا, میرٹ کے اوپر پک کیا, ٹریننگ کی, CPLC کی ٹریننگ آ گئی, ہماری برادری کی ٹریننگ آ گئی, اس کے بعد پھر ہاسپٹلز میں ادھر ادھر سب جگہ پہ, اور پھر میمن فیڈریشن میں بھی ظاہر ہے لوگوں نے پک کیا اور وہاں پر مجھے دعوت دی کہ میں صدر بنوں, اور وہاں بھی اپنی بساط میں جو کچھ پرفارم کر سکتے تھے کیا. اس کے بعد کاروباری فیلڈ میں بھی جب ہم آئے اور جب مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں بیٹھے تو وہاں لوگوں نے یہ جانچا کہ نہیں اس کو ڈائریکٹر ہونا چاہیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا, اس کے توسط سے سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کا, نیشنل کلیئرنگ کمپنی کا, پھر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا, اور ابھی حال میں پچھلے سال میں SNG PLC ناردرن گیس پائپ لائنز کا جو ہے وہ ڈائریکٹر بنا, اور وہ پورے پاکستان میں ادر دین سندھ جو ہے وہ گیس سپلائی کرتی ہے, تو وہاں بھی خدمات سر انجام دینے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں آپ کی بیس اچھی ہو, آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک بے لوث کام کرنے کا جذبہ ہو, اور نام و نمود کے لیے نہیں, تصاویر کے لیے نہیں, اپنے بس کام کرے جائیں اور خاموشی سے کام کرے جائیں. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں نظر نہیں آئے, وہاں نظر نہیں آئے, تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا میں وقت بہتر طور پہ کسی کی مدد کرنے میں گزار سکتا ہوں, نہ کہ ان تقریبات میں, جہاں تقریبات میں ناگزیر ہے کہ جانا ضروری ہے, میرے جانے سے کوئی ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے تو میں ضرور چلا جاتا ہوں. ورنہ میرا ہمیشہ سے منصب رہا ہے کہ جو ہے وہ موسٹلی وہ ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو, انہیں کو ٹائم دے دیں. اتنے سارے ادارے ہیں, کیا خوبصورت جوڑ ملا ہے. میں حیران تھا کہ میں اگر اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا بھی اولین آغاز جو ہے اگر سوشل ورکنگ کا دیکھیں تو شادی کی وہ تقریبات ہوا کرتی تھی, جس میں جو پلیٹیں اور چمچ تک گن کے واپس دینے پڑتے تھے سر. بالکل. آج تو آپ میزبان جو ہے وہ کپڑے جھاڑ کے نکل جاتے ہیں, پروگرام ختم ہوتا ہے تو اپنے بینکوٹ سے یا کسی ہال سے, لیکن اس وقت ایسا تھا کہ سارے انتظامات جو ہے وہ میزبان خود کیا کرتے تھے, پلیٹیں گن کے آتی تھی ڈیکوریشن سے اور گن کے ہی واپس کرنی پڑتی تھی. یہ اس دور کی بات ہے. کیا زبردست تشبیہ دی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ آئندہ میں بھی اپنے تعارف میں سوشل ورکنگ کا آغاز میں یہیں سے کروں گا. بالکل صحیح کہا آپ نے سر. اب تھوڑا سا میں CPLC سے آغاز کروں گا سر, میں کیونکہ فیڈریشن کی طرف میں ضرور چاہوں گا کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں میں اس ڈائریکشن کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھوں آپ نے کیا کوشش کی آل پاکستان میں فیڈریشن کے حوالے سے. لیکن پہلے میں CPLC سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ CPLC میں بھی آپ کے دور میں بڑے کارہائے نمایاں انجام ہوئے, اور میرے خیال سے اولین دن تھے CPLC کا, 25 سال سے آپ وابستگی ہے آپ کی, تو CPLC کا یہ تجربہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. دیکھیں CPLC میں جب انڈکٹ ہوا تو ایز اے ممبر انڈکٹ ہوا, آہستہ آہستہ ترقی کر کے زون کا ممبر تھا, زون کا ڈپٹی چیف بنا, پھر مجھے مین ہیڈ آفس میں اسسٹنٹ چیف بنایا, ڈپٹی چیف بنایا, اور پھر چیف کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا. اور میں نے کوشش کی کہ اپنے منصب کے ساتھ پورا انصاف کروں. میں نے جب CPLC میں چیف کا چارج سنبھالا تو وہ کراچی کا بدترین دور تھا امن و امان کے حوالے سے, اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ روزانہ 15 سے 20 کراچی میں قتل ہوتے تھے, روزانہ ہزاروں کی تعداد میں موبائل فون چھینے جاتے تھے, روزانہ سینکڑوں ڈکیتیاں شہر کراچی میں ہوتی تھیں, روزانہ 10 سے 12 لوگ اغوا ہوتے تھے اس شہر کے اندر. تو شہر کی حالت ایسی تھی کہ یہاں لوگوں کو رہتے ہوئے خوف آتا تھا. صبح جب کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی بہن گھر سے باہر نکلتی تھی تو یہ دعا کر کے نکلتے تھے کہ یہ واپس خیریت سے آ جائے شام کو. اور اس میں لوگوں کا ایک بڑا اضطراب تھا, اور لوگ مینٹلی تیار تھے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے.
موبائل چھیننا تو ایک عام سی واردات تھی، لوگوں نے اچھے موبائل رکھنا چھوڑ دیے تھے، چھوٹے موبائل رکھتے تھے. اور گاڑی کے اندر بھی اگر آپ جا رہے ہیں اور کہیں سگنل پہ رکے ہیں یا کہیں ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو لائن سے باجماعت جو ہے وہ گاڑیوں میں موبائل چھینتے تھے. اور آج بھی یہ ٹرینڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ. اور آج تو ایک اس میں شدت پسندی یہ آ گئی ہے کہ اگر آپ رجسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو گولی مار دیتے ہیں. تو میری تو ایڈوائس ہمیشہ سے لوگوں کے لیے ہے کہ خدا کے واسطے آپ کی جان آپ کی موبائل سے زیادہ قیمتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا رسک لینے کی کوشش نہ کریں. صاحب کتنا بہتر ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے جس انداز سے آپ نے بتایا کہ سی پی ایل سی میں ایز این ممبر کے آپ نے دیا الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو لرننگ ہوتی ہے کسی بھی عہدے کے. آپ آل پاکستان میں فیڈریشن پہ بھی جو ہے وہ اس مقام پر پہنچے. سی پی ایل سی سے آغاز کروں گا کہ یہ جو بتدریج آگے بڑھنا جو ہوتا ہے یہ کتنا معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جب آپ بتدریج بڑھتے ہیں نا تو آپ کو انز اینڈ آؤٹ سارے پتہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ممبر کے کیا مسائل ہیں, ممبر کن کنڈیشنز میں کام کرتا ہے. پھر آپ اگر ڈپٹی چیف بنتے ہیں تو بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اسسٹنٹ چیف بنتے ہیں, پھر چیف بنتے ہیں. تو یہ سارے پروسیس سے گزر کر آپ کو ہر چیز کا تجربہ ہوتا ہے. آپ کو یہ بڑا کیلکولیشن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو رائٹلی پلیس کریں, ان کو رائٹ کام دیں اور ان کو صحیح یوٹیلائز کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مضبوط پلاننگ تھی جس کی بنا پر ہم نے شہر میں سے اس دہشت گردی کا, اس کرائم کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا. میں مکمل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کڈنیپنگ 10 سے 15 لوگوں کی تھی وہ 0 پہ آ گئی روزانہ. جہاں سینکڑوں ڈکیتیاں پڑتی تھیں اس میں بڑی حد تک کمیاں آ گئی. جہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں موبائل فون چھنتے تھے, آج بھی چھنے جاتے ہیں لیکن بتدریج اس کا سلسلہ کم ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے شہر میں پھر قتل کی وارداتیں 15 سے 20 روزانہ لاشیں گرتی تھی, بالکل ایسے تھا, وہ بھی اب تقریباً منیمل ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہماری محنت سے, ہماری کوآرڈینیشن سے, ہماری کوآپریشن سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ. اس میں ہم نے پولیس کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ اور دوسری جو ہمارے سینسٹیو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کیا. اور ہم نے کرمنلز کی تہہ تک پہنچے کہ یہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں, کیسے آپریٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنا بہت اچھا ڈیٹا بیس بنایا تھا اور جس کو ڈیٹا وینڈنگ کہتے ہیں وہ ڈیٹا وینڈنگ کی بات تھی کہ ہم نے اس ڈیٹا کو بیسٹ پاسبل یوٹیلائز کیا. ہم نے یہ بتایا کہ کون سی گاڑی کہاں سے چھینی جاتی ہے, کن اوقات میں چھینی جاتی ہے, کن سپاٹس پہ چھینی جاتی ہے اور وہ پھر گاڑی کہاں سے برآمد ہوتی ہے, کہاں سے نکلتی ہے. یہ پوری ایک ریسرچ تھی جو رپورٹ بنا کر ہم حکومت کو دیتے تھے ہر 15 دن, ہر 30 دن میں. اور حکومت کا کام تھا کہ پھر اس رپورٹ پہ عمل کرتے. انفارچونیٹلی اس طرح عمل نہیں ہوا جس طرح ہم چاہتے تھے اور اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ گئے. ظاہر ہے تھانے کی پولیس جو ہے وہ بڑی لاپ سائڈڈ کام کرتی ہے. پھر ہم نے اسپیشلائز یونٹس بنائے ہوئے ہیں جس کا میں ہمیشہ مخالف رہا ہوں کہ اسپیشلائز یونٹس جو ہیں وہ تھانے کی حدود کے اندر ہونے چاہیے. تھانہ اس کو دیکھتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے شہر کو 250-300 لوگوں کا اسپیشلائز یونٹ دیکھیں. دیکھیں اس شہر کی 4,500 کلومیٹر کا ایریا ہے شہر کا, اسکوائر کلومیٹر کا. اس شہر کی 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے, لوگ 3 کروڑ بھی کہتے ہیں اپنی جگہ پر. لیکن اس شہر کو مینیج کرنے کے لیے ایک وقت میں 6 سے 7 ہزار پولیس ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی اپنا میٹروپولیٹن سٹی کے لیے ناکافی ہے. ہم نے ہمیشہ اس بات پہ سٹریس کیا ہے کہ جی شہر کے اندر ڈیجیٹلائز پولیسنگ ہونی چاہیے, ای پولیسنگ ہونی چاہیے اور سارے شہر کو کیمرے سے جو ہے وہ ہم اپنا CCTV کیمرہ مینجمنٹ پہ لے کر آئیں. اور پھر دوسرا اس کا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس کے رسپانس یونٹس ہونے چاہیے. اگر رسپانس یونٹ نہیں ہے اور میں کیمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ جی کرائم ہو رہا ہے, صرف آئیڈینٹیفائی ہو سکے گا, تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. ہم ایکچولی کرائم ہوتے ہوئے نہیں روک سکیں گے, اس کو موقع سے گرفتار نہیں کر سکیں گے اور بعد میں لیک آف ایویڈنس کی بنا پر وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو جہاں جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسی رہے گی جیسی ہے. بالکل صحیح ہے. اور میں نے کہا نا بالکل بجا فرمایا کہ صرف کیمرے میں دیکھنے سے اگر جرائم ختم ہوتے تو شاید ہر گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے, لیکن کوئک رسپونڈ ٹیم اگر ایسی ہو جو بر وقت وہاں پہنچ سکے اس پرٹیکولر ٹائم پر, تو اگر جائے واردات جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس پر میں مزید گفتگو بھی کرنا چاہوں گا لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. رحمت مہمان سے انتہائی معلوماتی گفتگو احمد چنائی صاحب سے اپنے تجربات کی بنیاد پر ہم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت مہمان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان
رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر رحمت ہے مہمان میں احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز. احمد بھائی، تھوڑی سی بات ہو جائے قطیانہ میمن ہاسپٹل کی اسٹیٹ آف آرٹ، یعنی کہ اگر سروسز کی طرف دیکھا جائے، ایک تو اس فیسلٹی میں یہ ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اتنی ساری فیسلٹیز آپ نے ایک ہی جگہ یکجا کی ہیں وہاں پر. اور گزشتہ دنوں عقیل گاڑی صاحب آپ کے جو ڈائلسس کے ہیڈ ہیں ڈائلسس ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے کس انداز میں آپ کو سرپرائز بھی کیا، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا، آپ کی پوری ٹیم کو پیش کیا، اور جس انداز سے آپ نے ڈائلسس کے اتنا بڑا سیٹ اپ کیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس ہاسپٹل کی کارگزاری اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. دیکھیں، الحمدللہ یہ ہاسپٹل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور دکھی انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ تھا ہمارے پاس، ہماری برادری کا، جو ہم نے سب نے مل کر سر انجام دیا. اس میں پوری میمن برادری نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور بہت سارے ماشاءاللہ ڈونرز جو ہیں، وہ تمام کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل مدد رہے ہیں. اس ہاسپٹل کو اب ہم نے ایک نئی سمت پہ لے جانے کا عہد کیا، اور اس پہ ہم نے خاصا کام کیا پچھلے 2-3 سال میں. الحمدللہ ہم نے اس کو ٹرشری کیئر یونٹ میں تبدیل کر دیا ہے. ٹرشری کیئر یونٹ وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمہ وقت ہر قسم کے مرض کے علاج کے لیے آپ کے پاس سٹاف موجود ہو، ڈاکٹرز موجود ہوں، اور اسپیشلسٹ موجود ہوں. اور اس ٹرشری کیئر یونٹ کے اندر پھر ہمارا FCPS کے جو ٹریننگ ریسیڈنسی پروگرام ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، کہ اب ہمارا ہاسپٹل ایکریڈیٹڈ ہو گیا کالج آف فزیشین سے، کہ جہاں ہم جو ٹرینیز ہیں وہ لے سکتے ہیں، جو MBBS کر کے آتے ہیں اور FCPS میں ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر ہمارے پیرول پہ آتے ہیں اور ہمارے یہاں ٹرین کرتے ہیں. ان کی جو ACR وغیرہ ہے وہ ہم لکھتے ہیں، جو ہمارے سپروائزرز ہوتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم ہے. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاسپٹل کی جو ان ہاؤس فیسلٹیز ہیں جو اس کو امپروو کریں، اور اس امپروو کے ساتھ FCPS ٹرینی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. اس وقت ہم نے 5 فیکلٹیز میں یہ کام شروع کیا ہے، جس میں گائنی اینڈ آپس ہے، اینستھیزیا ہے، سرجری ہے، میڈیسن ہے، پیڈس ہے. تو یہ 5 ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس 4 ٹرینیز ہیں، 20 کے قریب ٹرینیز ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے پورے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. یہ ایک مکمل ہاسپٹل ہے. یہاں پہ میں یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں اس شعبے میں تھوڑا سا میں نے انٹرسٹ لیا تھا کہ اس میں آپ نے کوئی قید نہیں رکھی تھی کہ اس کا تعلق بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب. آپ نے اس میں یہ بڑی کلیئر آپ نے جو ہے نا میرٹ کو الحمدللہ اس کو اسی طرح کیا ہوا ہے. برادری کا ہاسپٹل ہے، برادری کے لوگ بھی آتے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان جیسے علاقے سے جب یہ بلوچستان سے کراچی میں لینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اچھا ہاسپٹل ان کو یہی نظر آتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مطمئن ہو کے جاتے ہیں. ہم نے یہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی، جس میں ڈائلسس بھی شامل ہے، جس میں تھیلیسیمیا بھی شامل ہے، جس میں ہمارے پاس CT اسکین بھی ہے، جس میں ہمارے پاس بریسٹ اسکیننگ اور بریسٹ میموگرافی مشین بھی ہے. پھر ہم نے اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ابھی ہمارا کارڈک یونٹ بنایا ہے، اور اس کارڈک یونٹ میں اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی بھی ہو رہی ہے، بائی پاس سرجری بھی ہو رہی ہے. آج بھی الحمدللہ ایک بہت اچھی سکسیسفل سرجری وہاں ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میمن کمیونٹی میں اس قسم کے ہاسپٹل میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے کہ جو ایک مکمل ہاسپٹل کے روپ میں آیا ہے. الحمدللہ لوگوں کو ایک نہ صرف ریلیف مل رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ افورڈیبل پرائسز پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. جو وہ پیسے بھی نہیں دے سکتے، ہم اس سے پھر تقاضا نہیں کرتے. 65% آج ہماری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائس کٹ ہے، کہ جہاں 65% ہم لوگوں کو فری میں مدد کرتے ہیں، 35% چارج ہوتا ہے. اور جو چارجز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو لیڈنگ ہاسپٹلز ہیں، آغا خان یا ساؤتھ سٹی، ان کے مقابلے میں 20 سے 25% ہے. تو یہ لوگوں کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں بڑی راحت ہے. لوگ جب علاج کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ان کو قطیانہ ہاسپٹل یاد آتا ہے کہ یار ادھر بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے. گائنی وارڈز بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس پیڈس کے بڑے اچھے وارڈز ہیں، پھر پیڈس کے نیونیٹل وینٹیلیٹرز ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس ایک فل فلیج ICU ہے، میڈیکل ICU ہے. غرض یہ کہ آپ یو نیم اٹ اور وہ ٹریٹمنٹ وہاں موجود ہے.
میرا خیال ہے کوئی 200 کے قریب مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مختلف اوقات میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج الحمدللہ ہم نے اپنی یہ کوشش بڑی اچھی طرح جاری رکھی ہوئی ہے. اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارا ایک بورڈ ہے جو کام کرتا ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر بشمول حاجی صمد پردیسی صاحب، سلیم امی صاحب، جو ہمارے کی پلیئرز ہیں، وہ بڑا اس میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کر جو ہے وہ اس انسانیت کی خدمت کے لیے پیش ہیں. سر ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ذکر میں انڈس ہاسپٹل کا کروں گا، اور آپ اس کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور باری صاحب کی قیادت میں جس تیزی سے یہ ترقی کر رہا ہے، اب جس اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگز وہاں تعمیر ہو رہی ہیں، اور یہ بڑا شاید کراچی جیسے شہر میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے کام. انڈس ہاسپٹل کی ایک بڑی فینومینل گروتھ ہے. میں ڈے ون سے ساتھ ہوں، پائنیئرز میں سے ہم ہیں، اور اس فینومینل گروتھ میں ایک جذبہ شامل ہے جس میں پہلے دن سے ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا. جس دن ہاسپٹل کا کانسیپٹ لے کر آئے تھے تو یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ دس وڈ بی اے کمپلیٹلی فری ہاسپٹل، اور الحمدللہ آج تک اس کانسیپٹ پر، اس نصب العین پہ ہم چل رہے ہیں. لوگوں نے بڑا، جب ہم ہاسپٹل شروع کرنے لگے تو کہا کہ جی بغیر پیسوں کے تو آپ چلا ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو چارج کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے دنیا میں کہیں ماڈل نہیں ہے. ہم نے اس کو ادروائز پروو کر کے دیا کہ جی دنیا میں ماڈل نہیں ہے، تو انڈس ہاسپٹل یہ ماڈل ہے. اور یہ صرف کراچی نہیں، کراچی میں ہم جہاں 10-12 جگہوں پہ ہماری اسٹیشنز ہیں مختلف فیسلٹیز کے، وہاں پورے ملک میں 17 کے قریب اسٹیشنز ہیں ہمارے، جس میں بدین بھی ہے، بھونگ بھی ہے، لاہور کا ماشاءاللہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، پھر ہمارے پاس اب میاں ولی میں ہاسپٹل بن رہا ہے، پھر آزاد کشمیر میں ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں، ہم سکھر بھی جا رہے ہیں، ہم دوسری جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں. تو گو کہ یہ ماڈل ایسا ہے کہ جو میرا خیال ہے کوالٹی ٹریٹمنٹ ایٹ نو کاسٹ، اور یہ ہمارا نعرہ ہے. اور نو کاسٹ پہ جب یہ کام ہوتا ہے تو اس شہر کے اندر آج ہمارے پاس جو ہاسپٹل کی آپریشن تھیٹر کی بکنگ ہے وہ 4-4 سال 5-5 سال پر ہے کہ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے اب ایک نئی بلڈنگ بنا لی ہے جہاں 1500 پیشنٹ جو ہیں بیک وقت ایڈمٹ ہو سکیں گے. انشاءاللہ بہت جلد اس کا آغاز ہو جائے گا فیز وائز. لیکن پھر بھی میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لوڈ ہے وہ کم نہیں ہوگا، لوڈ بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ وہ پلیس ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں. وہاں نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کسی پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں آیا ہوں. سسٹم میں جائے گا، سسٹم میں ٹریٹ ہوگا، سسٹم سے باہر آ جائے گا. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں انڈس ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں تو یہ ویژن ہوتا ہے. جب آپ انڈس کی طرف کے تجربات کو، جب آپ کتیانہ ہاسپٹل کی طرف استعمال اپنی بساط کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی امپرومنٹ آتی ہے. پیپر لیس جو ہے وہ کارگزاری ہے انڈس کی، اور 1500 مزید بیڈس کا اضافہ ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں. کیسے ممکن ہے پاکستان جیسے ملک میں؟ تو یہ صرف ویژن ہوتا ہے، آپ کے گولز ہوتے ہیں جس کی طرف آپ گامزن ہوتے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گا اس موقع پر آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ پلیز آپ ایسے ہاسپٹلس کو اپنے دل کے ساتھ جڑے رکھیے گا، اور جب بھی ہو سکے ان کی جو بھی خدمت ہو سکے آپ ضرور کیجیے گا. اب سر آل پاکستان میم فیڈریشن جس کے آپ صدر رہے، کین تبدیلیاں آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی، اپنی بساط کے مطابق آپ نے پوری کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک آپ کامیاب ہوئے. آپ کے زمانے میں بورڈز کا کانسیپٹ آیا اس ادارے میں، بڑے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ قابل لوگ جڑے آپ کے اس فیڈریشن کے ساتھ. آج کل محترم شبیر ہارون صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں الحمدللہ. نو ڈاؤٹ کہ آغاز تو ان کا بہت اچھا ہے. کیسے دیکھتے ہیں فیڈریشن کی آپ کی اس وقت کی پہلے تو کوششوں اور کارگزاری کو تھوڑا سا بتائیے، اور پھر آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے نئے آنے والوں کو؟ دیکھیے، میں نے جب فیڈریشن کا آفس سنبھالا، صدارت سنبھالی، تو اس وقت فیڈریشن کے پاس کھارزار میں دفتر تھا اور یہ ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا. جی بالکل. سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ جو ہماری موجودہ بلڈنگ ہے، جو اسٹرکچر بنا ہوا تھا، اس کو مکمل کیا جائے. اور ہم نے بھرپور کوشش کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے اپنا اس کی فنڈنگ بھی لی. لوگوں کے نام پر ہم نے اپنے وہاں پر فیسلٹیز ڈیڈیکیٹ کی، تختیاں لگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ پہلے 2 سال میں جو ہے اس بلڈنگ کو مکمل کر لیا. اور ساتھ میں کوشش کی کہ میمن کمیونٹی کا ایک ویژن دیں، تعلیم کے حوالے سے، ہاؤسنگ کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، پھر اپنا دوسرے امور کے حوالے سے.
الحمدللہ ہم نے ان ساری چیزوں کا آغاز کر دیا. میرا دوسرا ٹرم تھا, اس میں میرے دو اپنا ٹارگیٹس تھے. ایک تو یہ کہ اسپورٹس کمپلیکس جو ہمارے پاس زمین پڑی ہوئی تھی اس میں اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کرنا, اس کو انوگریٹ کرنا, اور ساتھ میں دوسرا بڑا اہم یہ کام تھا کہ میمن قوم میں فیڈریشن میں وہ اصلاحات لانا جس پہ صحیح معنی میں میمن فیڈریشن ایک نمائندہ فیڈریشن کہلوائے اور لوگ اس کو فالو کریں, لوگ اس کو لے کے چلیں. اور میں نے چیزوں کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی. ہمارے میمن کمیونٹی کے 100 سے زائد تعلیمی ادارے, 50 سے زائد میڈیکل ادارے, یہ سب ہم وقت جو ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سب کا ویژن ایک ہی ہے, لوگوں کی خدمت کرنا. ہم اس ویژن کو جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہم نے کنسولیڈیٹ کرنے کی بات کی. ہم نے ایک اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ بلائی اور 5 بورڈز جو ہیں مختلف بنائے, جس میں ہیلتھ بورڈ تھا, ایجوکیشن بورڈ تھا, ہاؤسنگ بورڈ تھا اور 2 اور بورڈز بھی تھے. ان 5 بورڈ کو جو ہے مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم انٹلیکچوئلز لائیں, اس میں ہم وہ لوگ لائیں کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں اور ان کو دعوت دیں کہ جی آپ بورڈ کی سربراہی کریں, اپنا ویژن لے کر آئیں اور اس کو لے کے چلیں. الحمدللہ میری بات پر پوری کمیونٹی نے لبیک کہا. لوگ اس بورڈ پر آئے بھی, جس میں ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ایک سہولت بھی دی کہ آپ خود ہی اس کی فنڈنگ کریں, آپ خود ہی جو ہیں وہ اس کو چلائیں, obviously subject to the approval of the مینیجنگ کمیٹی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تو بڑا اس پہ کرٹیسائز آیا کہ جی کیسے لوگ باہر سے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی میرے بعد پھر لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ ویژن ٹھیک ہے اور اس ویژن کو لے کے چلتے ہیں. میری تو خواہش تھی کہ ان بورڈز کو 5-5 سال کے لیے امپاورمنٹ کرتے, یہ بورڈز جو ہیں وہ چلتے رہتے. اس میں تعلیم یافتہ وہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن لڑ کر آئیں. دیکھیں ایلیکشن لڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو الیکشنز ہوتے ہیں میمن کمیونٹی کے, اس میں بہت سارے فلاز ہیں, ٹیکنیکل فلاز بھی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی جماعتیں بھی ہیں جو میں کل بھی کہتا تھا, آج بھی ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جو شاید نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں. اگر ایک باٹوا کمیونٹی کی جماعت ہے جس کے لیٹ سے 1 لاکھ ممبران ہیں اور ایک دوسری جماعت ہے جس کے مشکل سے 10 ممبران بھی نہیں ہیں, اور ہم دونوں کو سیم ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں 5-5 ووٹ کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم انصاف نہیں کر رہے ریپرزنٹیشن وائز. تو ہم نے ان جماعتوں کو, چھوٹی جماعتوں کو زامبی کرنا ہے. ہم نے اس میں ایک اصول بنایا جو میمن کمیونٹی میمن فیڈریشن کا پہلے سے آئین تھا کہ جی منیمم آپ کے 150 ممبر ہونے چاہیے, آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, آپ کی پچھلے سال کی کارکردگی ہونی چاہیے, آپ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہونے چاہیے. ہم نے ان چیزوں کو, کوئی نئی چیز میں نہیں لے کر آیا, ہم نے ان چیزوں کو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لانے کی کوشش کی, جس سے ظاہر ہے بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس دائرے سے باہر ہو گئیں اور ان کی ناراضگیاں ہو گئیں کہ جی ہمیں تو فیڈریشن سے نکال دیا. بات فیڈریشن سے ان کو نکالنے کی نہیں ہے, بات قانون اور ضابطے کی ہے کہ اس قانون اور ضابطے کو جو ہمارے بڑے بزرگ بنا کے گئے تھے اور بالکل صحیح بنا کے گئے تھے اس پہ چلایا جائے, نہ کہ پاکٹ ایسوسیشنز بنائی جائیں. الٹیمیٹلی ہم نے پاکٹ ایسوسیشنز کو جو ہے وہ فروغ دینے کی کوشش کی, اس میں اپنے بندے ڈال دیے, اس میں اپنے لوگوں کو سیٹ کر دیا کہ جی یہ ووٹ کے لیے کام آ جائیں گے, اور ان کا پورے سال میں نہ بینک اکاؤنٹ تھا, نہ پورے سال میں کوئی خدمت تھی, نہ ان کے ممبران کی کوئی لسٹ تھی, اور وہ اسی طرح اپنا کام چلاتے تھے. میں نے کوشش کی برادری کو سمجھانے کی بھی بات کی, لیکن کوئی مخصوص گروپ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے نہ کل تیار تھا, نہ آج تیار ہے, نہ کل ہوگا. یہی وجہ تھی کہ میں نے کوشش کی کہ جی فیڈریشن کے دوسرے امور کو چھوڑ کے یہ جو 5 اہم شعبے ہیں جس میں تعلیم ہے, ہیلتھ کا شعبہ ہے, ہاؤسنگ کا شعبہ ہے, میرج ریکنسیلیشن کا شعبہ ہے, اور ایک اور شعبہ تھا, میں نے کہا ان کو جو ہے وہ ہم امپاورمنٹ دے دیں, ان کو بغیر الیکشن کے لوگوں کو آنے دیں تاکہ وہ اپنی انٹلیکچوئل سے, اپنے فوکس سے, اپنی جو استطاعت ہے ان کی اس سے چلائیں, مالی طور پہ بھی اور انٹلیکچوئل طور پہ بھی. اور کچھ لوگ آئے بھی, کوشش بھی کی, لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا وہ ابھی بھی ہاف وے ہے. امید کرتا ہوں کہ شبیر ہارون صاحب, ان کی ٹیم یا کوئی اور آگے آنے والے اس کو ضرور لے کے آگے چلیں گے. ہماری خدمات جب چاہیں حاضر ہیں. ہمیشہ میں نے فیڈریشن کی آواز پہ لبیک کہا ہے, اور یہی کہا ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ ہماری ایک نمائندہ جماعت ہے, اس نمائندہ جماعت کو پورا موقع ملنا چاہیے. ہم نے اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کی, ریکارڈ ٹائم میں اس اسپورٹس کمپلیکس کو, بہترین اسپورٹس کمپلیکس کو مکمل کیا الحمدللہ, اور اس کو آن بھی کر دیا, اس کا ایک فیوچر ایکسپینشن پلان بھی دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ
اس سے میمن کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہوا. ہم نے اس وقت اس کی ایک بہت ہی کم فیس رکھی گئی جی 10,000 روپے پر ہیڈ, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے. اس کے بعد تو وہ فیس شاید اب میں آج کسی سے بات کر رہا تھا تو 40-50 ہزار روپے انہوں نے کر دی ہے. وہ 10,000 بھی جو ہے اس پہ وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں یہ بھی چارج نہ کریں. ہم نے چارج کی, اس سے فنڈنگ بھی کی اور لوگوں کو ایک موقع دیا. دیکھیں ہماری برادری جو ہے اس میں جو صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں وہ کسی کراچی کلب یا جم خانہ یا مسلم جم خانہ ٹائپ کے کلب میں جا نہیں سکتے, ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. ہم نے وہی فیسلٹیز اپنے گھر میں ان کو دینے کی کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برادری کے لیے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا. الحمدللہ میں پہلا اس کا ممبر ہوں. میں نے یہ پلان دیا کہ جی عام آدمی جو ہے 10,000 دے گا, جو ہمارے لائف ممبر ہیں, جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, صاحب استطاعت لوگ ہیں, وہ لاکھ روپے دیں گے. اور کئی لوگوں کو میں نے اس بات پہ راغب کیا اور انہوں نے لاکھ روپے دیے. تو دیکھیں, اور حالانکہ میں نے تو کبھی آج تک کلب یوز نہیں کیا, لیکن میں نے کہا کہ جی میں منتھلی فیس بھی دوں گا, میں یہ لاکھ روپے بھی دوں گا, اور اس کو سلسلے کو لے کے چلاتے رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے سر وہ جو آپ کی جو سوچ تھی وہ فیڈریشن میں جس طرح سے جم خانہ بڑھتے چلے گئے, کلب نے اپنی فیسلٹیز کو اپنے ممبران کے لیے بہت زیادہ رکھا. میں مختصراً چاہوں گا کہ آپ اس اب تک کی جو رپورٹس ہے جم خانہ کی یا ہمارے جو ٹبا اسپورٹس کمپلیکس کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل, آپ کو پروفیشنلز آنے پڑیں گے, آپ کو وہ لوگ آنے پڑیں گے جو ویژن کے ساتھ ہیں, اور یہ سوچ کے کہ ہم عام لوگوں کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں. کیا بات ہے. عام لوگوں کو اگر آپ بہتر فیسلٹی دیں گے تو اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہوگی. تو ہم نے شاید اس نصب العین کو کھو دیا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کو خانہ پوری کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں, جو ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ اسپیشلائز جاب ہے, اس کے لیے اسپیشل لوگ چاہیے, اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کے پاس ویژن ہو, اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو جم خانہ, مسلم جم خانہ, کراچی کلب ان کی فیسلٹیز کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہو کہ وہاں فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. وہی فیسلٹیز جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ اپنے یہاں دے دیں. کیا بات. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور ہم اپنے لوگوں کو جو بیچارے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں کلب کے یوزیج کا ڈھنگ بھی سکھائیں, ان کو بتائیں کہ جی کس طرح کلب کو یوز کرنا ہے, اور ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ہم اپ لفٹ کریں. کیا بات ہے. رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. ہاں کیا بات ہے. تو وہاں آ کر ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ کسی تھرڈ کلاس کلب میں آ گئے. وہ آئیں تو ان کو فیل ہو, ان کو ایک خوشی ہو, وہ فخر محسوس کریں کہ جی ہماری میمن برادری کا کلب ہے, یہ کسی سے کم نہیں ہے, یہاں بھی اس قسم کی ساری فیسلٹیز ہیں, اور ہم بخوشی اپنی فیملیز کو یہاں لا کر انٹرمنگل لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اپنی چھٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں. کیا بات. اور صرف یہی نہیں, اس سے کئی سوشل ایکٹیویٹیز کو ہم جنم دے سکتے ہیں. اور دیکھیں یہی فائدہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ جب پروفیشنل لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے ہر کام کو پروفیشنلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خوبصورت مثال ہے کہ بے شمار لوگ ہیں میمن کمیونٹی کے جو مختلف کلبس کے سینئر ترین عہدوں پر قائم ہیں, ان کو لائیے, ان کو حصہ بنائیے اس کلب کا, اور کہیے کہ اب اس کو اس کلب کے برابر کیسے لایا جا سکتا ہے. اتنے عقدے ہیں, اتنے چیپٹرز ہیں ہمارے محترم احمد چنائے صاحب کے کہ اگر اس میں بات تو چلی جائے تو شاید شب گزر جائے گی, لیکن ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے خاص ٹائم میں مقید ہے. بہت بہت شکریہ سر. لیکن آخر میں ہم نے بہت ساری باتیں برادری پہ کر لیں, بہت ساری باتیں سوشل ورک پہ کر لیں, اب تھوڑی بات ملکی معیشت پہ بھی. ہاں پلیز جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے لیے بڑا کلوز ٹو مائی ہارٹ سبجیکٹ ہے جس پہ میں اب کام کر رہا ہوں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا, پاکستان میں کچھ نہیں بچا, لوگوں کی جو ہے وہ یہاں سے مائگریشن ہو رہی ہے. یہ 25 کروڑ سے زائد کا ملک ہے اور بڑا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ. پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ جا رہے ہیں اچھے گرینر پیسچرز کے لیے جا رہے ہیں, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, اور وہ وہاں جا کے کما کے پاکستان کو زر مبادلہ ہی بھیجیں گے. دوسری بات پاکستان کی اکنامی کی ہم کر لیں تو پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ مشکل حالات میں اپنی جگہ پہ ضرور ہے, لیکن ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے جو اکنامی کو رائٹ ڈائریکشن میں کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں اس میں ہم کافی جو ہے وہ اپنے جو راستہ بھٹک گئے تھے اس راستے پہ دوبارہ واپس لوٹ آئے ہیں. اب صرف چلنے والی بات ہے. آج ہمارا بیلنس آف ٹریڈ, بیلنس آف پیمنٹ جو کہ اب بھی ڈیفیسٹ میں ہے ضرور, لیکن وہ ڈیفیسٹ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. ہماری امپورٹس 2-2.5 ارب کی ہو گئی ہیں, 4 ارب کی ہو گئی ہیں, جو پہلے جو ہے وہ 6 ارب کی ہوتی تھی.
تو ہم نے اس کو بھی مینیج کیا، کنٹرول کیا، غیر ضروری پرتعیش چیزوں کی امپورٹ کو جو ہے وہ روکا. پر ایکسپورٹس ہماری 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی ہر منتھ ہے، اور وہ میرا خیال ہے 30 سے 32-33 بلین ڈالر پہ آ جائے گی. ہماری جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 50 بلین ڈالر پہ آ جائے گی. تو یہ 20 بلین ڈالر کا جو گیپ ہے وہ ہماری ریمیٹنسز سے پورا ہوتا ہے، اور ہماری 30 بلین ڈالر کے قریب ریمیٹنسز ہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس سال کے آخر میں 8 سے 10 بلین ڈالر ہمارے پاس ایکسیس بچ جائے گا، جو ایکسیس جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ ٹریڈ پازیٹیو میں لے کر آ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی کو کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اٹامک طاقت ہے، اور ہم بالکل رائٹ ڈائریکشن میں آگے ہیں. آنے والے دنوں میں جو ڈالر کی بات ہو رہی تھی کہ جی 350 چلا جائے گا، 400 چلا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو. ڈالر تھوڑا سا نیچے بھی آئے گا انشاءاللہ ایکچوئل ویلیو پہ. اور پاکستان میں ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ اس کی سبسڈیز تھیں. ہم نے بے تحاشا سبسڈیز دے کر جو ہے وہ اس ملک کو کھوکھلا کر دیا. ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ 1800 سے 1900 ارب کا ہر سال نقصان کر رہی ہیں. اس کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کرنا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، پالیسیز بنانا، اور یہ بزنس جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دیں کہ جی آپ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی چیزیں ہیں یہ خریدیں، گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع کریں اور آپ چلائیں، اور جو وہ نقصان میں چل رہے ہیں اس کو پروفیٹیبل اس میں لے کر آئیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بزنس مائنڈیڈ لوگ نہیں ہیں، حکومت نقصان کر جاتی ہے. ہم جب کاروباری ادارے کی طرف سے اس بات کو لے کے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو بریک ایون پہ بھی لائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے، اور پلس پروفٹ کی طرف جائیں گے. میں نے کہا نا کہ جب بھی پروفیشنل انداز میں بات ہوتی ہے تو کئی ایسے عقدے کھلتے ہیں، اور ایسے کئی چیزیں ہیں جو میں بات کروں تو میں نے کہا نا شب گزر جائے گی. لیکن فائنلی میں چاہوں گا سر، جس گریجولی ترقی کی بات آپ ہمارے ملک کے لیے کر رہے ہیں، جتنے ہوپ فل ہیں، ہم بھی بڑے ہوپ فل ہیں کہ دی میمن ٹی وی کا آغاز آپ نے دیکھا. آج پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. علی گوڈل کی کاوشیں اور کوششیں، آج آپ نے آتے ہی کہا کہ کیا زبردست الحمدللہ آپ نے ایک اسٹیٹ آف آرٹ اسٹوڈیو سجایا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ہمارے سی ای او علی گوڈل صاحب اور دی میمن ٹی وی کی اس مختصر سی 4 سال کی جرنی کو؟ دیکھیے میں نے آغاز میں ہی مبارکباد دی، اور پھر دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں علی گوڈل صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ الحمدللہ ایک بہت ہی معیاری جو ہے وہ انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہے، اپنی ایک معیاری پیشکش کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کو ایک باقاعدہ ٹی وی چینل کی حیثیت سے ملک کے جو صف اول کے چینلز ہیں انشاءاللہ اس دوڑ میں بھی شامل کر سکتے ہیں. صرف محنت کی بات ہے کہ کل تک ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کر گھومنے والے آج جو ہے وہ الحمدللہ ایک اچھا سسٹینیبل جس کو کہتے ہیں اسٹوڈیو کی شکل میں اس کو لے کر آ گئے ہیں. لوگوں کو یہاں بلا رہے ہیں، لوگ اس کو سپانسر بھی کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آ کر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ایک اچھا چینل ہے جو آگے جا کے انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا. تو میری تمام تر دعائیں، میری تمام تر نیک خواہشات، تمنائیں علی گوڈل صاحب اور ان کے ٹی وی چینل کے لیے ہیں کہ میمن کمیونٹی میں جو سب سے بڑا اور سب سے اچھا چینل ہے وہ ان کا چینل ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ دن رات چگنی ترقی کرے. آمین ثم آمین. اور اس خوبصورت دعا کے بعد محترم ایمن چنائے صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. سر بہت بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلی گفتگو بھی ہوگی. ناظرین کرام پروگرام کا تو اختتام ہوا ہے لیکن آخری کلام ابھی باقی ہے، اور میں چاہوں گا حافظ طاہر ہاشمی صاحب سے. حافظ صاحب آخری کلام کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے مہک صدا جو میں نام
لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، جنہیں باب صلی علی کا ہے، وہی جن کو شیر خدا کا ہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب